میرے باپ نے 3 شادیاں کی تھی۔ میری سوتیلی بہنیں ہم سے حسد کرتی تھی کیونکہ ہم خوبصورت تھی اور میری سوتیلی بہنیں بدصورت تھی۔ میری سوتیلی بہن میری دیورانی تھی۔ ایک دن میں بازار سے گھر واپس آئی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میری سوتیلی بہن میرے شوہر کے ساتھ معلوم نہیں والد صاحب نے 3 شادیاں کیوں کی۔ ان کی شادی ہم بچوں کی بربادی کا سبب بنی۔ میری ماں ان کی دوسری بیوی تھی جبکہ بڑی اور سب سے چھوٹی امی کافی تیز ترار تھی۔ ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی اور وہ امی کو اذیت میں مبتلا کرتی تھی۔ میری دونوں سوتیلی مائیں بہت تنگ مزاج بھی تھی۔ بڑی امی کی 4 بیٹیاں تھیں، ہم اپنی امی کی 2 بیٹیاں تھیں۔ چھوٹی امی کے 2 بیٹے تھے جو ابھی چھوٹے تھے۔ ہم سب اکٹھے ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ امی سیدھی سادی اور شریف مزاج تھی، وہ سوتنوں کی چالیں نہیں سمجھتی تھی۔ یہ دونوں روز ہی کسی بہانے میری ماں کو ابو سے ذلیل کرواتی تھی۔ ہم روز ہی ماں کو روتا دیکھتی مگر خاموش رہتی۔ ابو کو ماں کی حمایت میں بیٹیوں کا بولنا قطعی پسند نہ تھا۔ میری بڑی بہن کا نام کرن اور میرا نام ناصرہ تھا۔ باجی کرن کو والد صاحب نے 5 جماعت کے بعد پڑھنے نہ دیا، وہ گھر بیٹھ گئی۔ دیگر سوتیلی بہنوں کے ساتھ مل کر گھر کا کام کاج کرتی تھی۔ بڑی امی کی ایک بیٹی جن کا نام فریحہ تھا وہ میری ہم عمر تھی۔ ہم اکٹھے اسکول جاتے تھے۔ باجی کرن بہت خوبصورت تھی۔ جو رشتہ بڑی امی کی بیٹیوں کا آتا وہ لوگ باجی کرن کو پسند کر لیتے۔ تب والد نے سوچا کرن کا رشتہ ہی کیوں نہ پہلے کر دوں، جب اس کی شادی ہو جائے گی تو بڑی بیٹیوں کی شادی کرنا آسان ہو جائے گا۔ انہوں نے ایک رشتہ منظور کر لیا۔ اس لڑکے کا نام فیروز تھا۔ یہ 3 بھائی تھے اور ان کی ایک بہن تھی۔ باجی کا رشتہ بڑے سے ہو گیا جبکہ دوسرے 2 بھائی فہد اور امجد ابھی کنوارے تھے اور والدین ان کے لیے لڑکیاں دیکھ رہے تھے۔ آپا کی شادی کی تاریخ پکی ہو گئی، گھر میں تیاریاں ہونے لگی۔ مہندی والے دن میں نے فہد کو دیکھا جو کافی خوبصورت تھا۔ دل سے دعا نکلی، اے کاش میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے اور ہم دونوں بہنیں ایک گھر کی بہو بن جائیں۔ اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ فہد نے مجھے دیکھا تو پسند کر لیا اور اپنے والدین کو مجبور کیا کہ وہ شادی اپنی بھابھی کی بہن ناصرہ یعنی مجھ سے کرے گا۔ جب اس کا رشتہ آیا تو دونوں سوتیلی ماؤں کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ وہ آپس میں چیمے گویاں کرنے لگی کہ بڑی لڑکیاں بیٹھی ہیں اور باپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، چھوٹی لڑکیوں کی شادی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے والد کے کان بھرے تو بابا جان نے لڑکے والوں سے کہا کہ میری بڑی بیٹیاں موجود ہیں، پہلے ان کی شادی کروں گا، بعد میں چھوٹی کی ہوگی۔ وہ نہیں مانے کیونکہ میرا رشتہ لڑکے کے اصرار پر ہونے جا رہا تھا۔ اپنی دوسری دونوں بیویوں کو خوش کرنے کی خاطر والد نے لڑکے والوں کے سامنے یہ شرط رکھ دی کہ پہلی بیوی کی ایک لڑکی کا رشتہ لوگے تو ناصرہ کا بھی دے دوں گا۔ ان لوگوں نے یہ شرط بھی مان لی۔ اس طرح میرا بندھن فہد اور میری ہم عمر بہن فریحہ کا امجد سے جوڑ دیا گیا۔ باجی کرن کی وجہ سے میری منگنی فہد سے ہو پائی تھی، جس کے طفیل فریحہ کو بھی سہاگ جوڑا پہننا نصیب ہو گیا۔ حالانکہ وہ صورت شکل کی اتنی اچھی نہ تھی، اس کا رشتہ کہیں بھی آسانی سے ہونا ممکن نہ تھا۔ اس کی قسمت کے امجد اس سے چند سال چھوٹا تھا اور خوبصورت تھا، رشتہ جوڑ کا نہ تھا، لیکن باجی کرن نے کافی کوشش کر کے امجد کو منا لیا تھا۔ میری اور فریحہ کی شادی اکٹھی ہو گئی۔ یوں ہم 3 بہنیں ایک گھر میں رہنے لگی۔ میرا شوہر بہت اچھا تھا اور مجھ سے محبت کرتا تھا۔ اس نے مجھے پسند کیا تھا جبکہ فریحہ کا شوہر اس کے ساتھ سرد مہری کا رویہ رکھتا تھا کیونکہ وہ ابھی شادی کرنے کے موڈ میں نہ تھا۔ وہ پولیس انسپکٹر تھا اور ٹریننگ پر جانے والا تھا کہ زبردستی فریحہ سے باندھ دیا گیا۔ باجی کرن تو تھی ہی چندے آفتاب چندے ماہتاب، ان کا شوہر بھی ان پر سو جان سے فدا تھا۔ یوں ہم دونوں سگی بہنوں کو اپنے شوہروں کے ساتھ خوش و خرم دکھ کر فریحہ افسردگی کا شکار رہنے لگی اور اپنے خاوند کی سرد مہری کی وجہ ہمیں سمجھنے لگی۔ حالانکہ اللہ گواہ ہے کہ ہم دونوں بہنیں اکیلے میں امجد کو سمجھاتی تھی کہ تم بیوی کا خیال رکھا کرو، اسے محبت دو، وہ ہماری بہن ہے، اسے افسردہ دیکھ کر ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اگر تمہاری شادی اس سے ہو گئی ہے تو اس میں اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں، اس کی شادی تو تمہارے ماں باپ نے کی ہے۔ عورت بیوی بن جائے تو وہ شوہر کا پیار چاہتی ہے۔ فریحہ کو اس حق سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔
ہم تو امجد کی مجبوری سمجھتے تھے کہ اس کا دل فریحہ سے نہیں ملتا تھا، وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا، لیکن منجلے بیٹے کی خوشی کو پورا کرنے کے لیے ماں باپ نے امجد کا رشتہ جلد بازی میں فریحہ سے کر دیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ امجد نے صحیح لڑکی کا انتخاب نہیں کیا ہے، لڑکی کا خاندان انہیں پسند نہ آیا تھا، اس لیے وہ اس کی پسند کی لڑکی کے خلاف تھے۔ والدین سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد بچے اپنی محبت بھلا دیا کرتے ہیں۔ امجد ابھی کم عمر ہے اور نہ سمجھ ہے، بیوی مل جائے گی تو سیٹ ہو جائے گا اور اپنی پسند کو بھلا دے گا۔ امجد کے بارے میں ان کا خیال غلط ثابت ہوا، وہ اس لڑکی کے ساتھ اس قدر سنجیدہ ہوگا اس کا کسی کو اندازہ نہ تھا۔ فریحہ کو پہلے رنج اور پھر ہماری خوشباش زندگیوں نے حسد کی آگ میں جلانا شروع کر دیا۔ ہم دونوں بہنوں نے بہت کوشش کی کہ ہماری یہ بہن خوش رہے، مگر ہم اس کی قسمت کو نہیں بدل سکتے تھے، وہ ناخوش ہی رہی۔ اس بات کا بدلہ اس نے ہمیں برباد کر کے لیا، چونکہ ہمیں سوتیلی بہن سمجھتی تھی، وہ ہم پر بھروسہ نہیں کرتی تھی، جبکہ ہم اسے اسی طرح چاہتی تھی جیسے اس کی بہنیں ایک دوسرے کو چاہتی ہیں۔ ہماری ماں سوتیلی تھی تو کیا ہوا، والد تو ہمارے ایک ہی تھے، اسی وجہ سے ہمیں اپنے سوتیلے بہن بھائیوں سے محبت تھی، مگر فریحہ نے ہم سے حسد پال لیا تھا۔ ہمارے پڑوس میں ایک لڑکی شیلا نام کی رہتی تھی، اس کی فریحہ سے دوستی ہو گئی اور وہ اس کی غم گسار بن گئی۔ کسی نے ان کی دوستی پر اعتراض نہ کیا، سب کا خیال تھا یہ افسردہ رہتی ہے، اس لیے شیلا کے ساتھ وقت گزارتی ہے، خوش ہو جاتی ہے، اسے خوش ہونے دینا چاہیے۔ شیلا زیادہ وقت ہمارے گھر میں فریحہ کے پاس گزارنے لگی، دونوں گھنٹوں آپس میں باتیں کرتی رہتی، وہ کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی، اس کے حصے کا کام بھی باجی کرن کر دیا کرتی تھی۔ سارا دن شیلا کے ساتھ گپ شپ ہی اب فریحہ کا محبوب مشغلہ بن گیا تھا۔ امجد تو والد اور بھائیوں کے ہمراہ صبح گھر سے چلا جاتا کیونکہ سب ساتھ کاروبار سنبھالتے تھے۔ یہ رات کو گھر آتے، تمام دن فریحہ کے کمرے میں یہی لڑکی شیلا گھسی رہتی، دونوں ساتھ کھاتی اور کہیں جانا ہوتا تو فریحہ کے ہم رکاب ہوتی۔ ہماری ساس اسے کچھ نہ کہتی، یہ سوچ کر کہ چلو بہو کا دل تو گھر میں لگا ہوا ہے۔ میرا جیون ساتھی میرے ساتھ بہت اچھا تھا، کام سے آ کر تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد روز ہی وہ مجھے گاڑی میں باہر لے جاتے، کبھی ہم ریسٹورینٹ میں کھانا کھاتے اور کبھی یوں ہی گھوم کر آ جاتے۔ کرن باجی کو باقاعدگی سے فیروز بھائی چھٹی کے روز سیر کرانے اور کبھی امی کے گھر لے جاتے، مگر امجد فریحہ کو بہت کم گھماتے پھراتے تھے، ساتھ لے بھی جاتے تو تمام راستے خاموش رہتے، جس کی وجہ سے یہ سیر بھی میری بہن کے لیے سہانے روح بن جاتی تھی۔ تب بھی اس نے شوہر کے ساتھ سیر کو جانا چھوڑ دیا تھا۔ اسے میری ماں اور ساس سمجھاتی تھی کہ تمہارا شوہر کم گو ہے تو کیا ہوا، تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں دیتا، ہر فرمائش پوری کرتا ہے، جو کہتی ہو لے کر دیتا ہے، کوئی پابندی نہیں لگاتی، حتیٰ کہ اس کا ذاتی کام بھی نہ کرو تو بھی برا بھلا نہیں کہتا، خود اپنے کپڑے استری کر لیتا ہے، بہن یا والدہ کو اپنا کام بتا دیتا ہے، تم سوئی ہوئی ہو نہیں جگاتا کہ کہیں بے آرام نہ ہو جاؤ، ساس اس پر بھی خیال رکھتے ہیں، جیٹھانیاں تمہاری اپنی بہنیں ہیں، تمہارے کام وہ کر دیتی ہیں، تمہیں پوری طرح آرام ہے، اور کیا چاہیے۔ سچ ہے، ہر انسان کو اپنی زندگی میں ساری خوشیاں نہیں ملتی، کچھ نہ کچھ کمی ضرور رہ جاتی ہے۔ میرا شوہر اپنے بھائیوں سے زیادہ خوبصورت تھا، اسی وجہ سے اس کا ناز نخرا بھی زیادہ تھا، وہ کچھ شکی مزاج اور دل پھینگ بھی واقعہ ہوا تھا، نہ جانے وہ کیسی گھڑی تھی کہ میرے نصیب خراب ہو گئے اور فریحہ کی مراد بر آئی۔ ہوا یہ کہ ایک روز میں اور فریحہ بازار شاپنگ کرنے گئے، اس نے اپنی سہیلی شیلا کو بھی ہمراہ لے لیا تھا۔ واپسی میں اچانک ایک دکان کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے میرے پیر میں موچ آ گئی اور بری طرح ٹیسیں اٹھنے لگی، درد اتنا تھا کہ چلا نہیں جا رہا تھا۔ میرے پاس 2 بڑے تھیلے تھے جو میں نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے، اب تھیلوں کا وزن اٹھانا تو کجا، مجھ سے ایک قدم بھی چلنا محال ہو گیا، میں جہاں کھڑی تھی کھڑی رہ گئی۔ فریحہ نے ابھی اور شاپنگ کرنی تھی اور میں اس کا مزاج جانتی تھی کہ وہ اپنی شاپنگ پوری کیے بغیر میرے ساتھ چلنے والی نہیں۔ شیلا نے کہا، باجی اگر آپ برا نہ مانو تو وہ سامنے جو دکان ہے وہ میرے ماموں کی ہے، ان سے کہتی ہوں کہ آپ کو گھر چھوڑائیں۔ تکلیف کی وجہ سے میں نے کہہ دیا ہاں پلیز، میں اب تکلیف سے کھڑی بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ دکان پر گئی اور اپنے ماموں کو بلا لائی، انہوں نے کہا بیٹی تم ٹھہرو، میں ابھی گاڑی لاتا ہوں اور تمہیں گھر پہنچا آتا ہوں۔ شیلا کے ماموں ہمارے پڑوس میں اس کے گھر آیا کرتے تھے اور میں انہیں جانتی تھی، میں نے ہاں کہہ دی، وہ دکان پر گئے مگر خود گاڑی نہیں لائے کیونکہ ڈرائیونگ نہیں کرتے تھے، بلکہ بیٹے کو بھیج دیا جس نے گاڑی میرے نزدیک لا کر روک دی۔ میں شیلا کے ماموں کی کار میں بیٹھ گئی، مجھے پتہ نہ چلا کہ گاڑی اس کا ماموں نہیں بلکہ ان کا بیٹا لایا ہے۔
شیلا کے ماموزاد نے مجھے کار میں بیٹھنے میں مدد دی اور تھیلے بھی میرے ہاتھ سے لے کر گاڑی میں رکھے۔ وہ مجھے گھر کے دروازے پر اتار کر چلا گیا۔ تمام راستے اس نے کلام نہ کیا تھا۔ میں اندر سے سچی اور کھری تھی۔ مجھے بالکل خوف محسوس نہ ہوا، لیکن فریحہ نے موبائل میں مووی بنا کر سارے منظر کو محفوظ کر لیا۔ اس وقت جب میں اس کے ماموں کی کار میں بیٹھ رہی تھی، اس نے بیگ سے مووی بنائی، میں دیکھ ہی نہ سکی۔ شیلا کی چھوٹی بہن بہت خوبصورت تھی۔ وہ بھی اکثر ہمارے گھر اپنی بہن کے ہمراہ آ جاتی تھی۔ انہی دنوں امی بیمار پڑ گئی۔ میں ان کی دیکھ بھال کے لیے میکے میں رک گئی۔ اب نادر موقع تھا فریحہ کے پاس۔ اس نے میرے دل پھینک شوہر کے لیے شیلا کے ساتھ مل کر جال بچھایا۔ باجی کرن ان دنوں امید سے تھی۔ وہ امی کے گھر آ گئی۔ گھر میں فریحہ رہ گئی۔ میری ساس عمر رسیدگی کے باعث زیادہ کام نہ کر سکتی تھی اور نند کی شادی ہو چکی تھی۔ فریحہ نے شیلا کی چھوٹی بہن انیلا کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ فہد کو کھانا دے گی اور اس کے تمام کام گھر آ کر جایا کرے گی۔ وہ تمام کام جو میں اور باجی کرن کیا کرتی تھی شیلا اور انیلا کے ذمہ لگے۔ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ فریحہ کام کو ہاتھ نہ لگاتی تھی، مگر اس کے جی نے ایسے بہانے سوچے کہ ہم دونوں بہنوں کی خوشیاں ہی داؤں پر لگ گئی۔ ایک دن جب انیلا میرے شوہر کے سامنے کھانا رکھنے لگی تو اس نے فہد کو وہ مووی دکھا دی جو بازار میں اس دن فریحہ نے بنائی تھی، جس روز مجھے پیر میں موچ آ گئی تھی۔ فہد نے پوچھا کیا ہے؟ انیلا بولی آپ کی بیوی بازار کسی کے ہمراہ شاپنگ کرنے کے بعد گاڑی میں بیٹھ رہی تھی کہ ہمارے ایک رشتہ دار نے یہ مووی بنا لی۔ یہ رشتہ دار میرے ماموں کے بیٹے ہیں، ہمارے ساتھ بازار میں تھے۔ میں نے ناصرہ باجی کو پہچان لیا تھا۔ آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ باجی ناصرہ اتنی معصوم نہیں ہے جتنا آپ انہیں سمجھتے ہیں۔ یہ بات اس کے منہ سے سن کر میرے شوہر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ انہوں نے انیلا سے مزید کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ جب وہ میرے میکے آئے باتوں باتوں میں پوچھا کیا تم بازار گئی تھی شاپنگ کرنے؟ ہاں گئی ہوں، مگر اب یاد نہیں کب گئی تھی۔ ہم بازار تو جاتے ہی رہتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ ہم بہنیں اکٹھی بازار شاپنگ کرنے چلی جاتی تھی جب ہمارے خاوند مصروف ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں لے جا سکتے۔ اس دن میں نے ان کے سوال کو ہلکا پھلکا لیا تھا۔ بازار سے تم کبھی کسی کی گاڑی میں گھر آئی تھی شاپنگ کرنے کے بعد؟ ہاں آئی تھی، دراصل میرے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ کون تھا وہ؟ کیا تم اسے جانتی تھی؟ میں نہیں جانتی کون تھا، مگر شیلا جانتی ہے۔ میں نے لاپرواہی سے کہا اس کا رشتہ دار تھا کوئی۔ میرے اس سچ کو انہوں نے اقرار جرم نہیں سمجھا کہ جس پر مجھے کوئی پشیمانی ہوتی، مگر انہوں نے اس بات کو دل میں رکھ لیا اور یہ بھی نہیں کہا کہ آخر تمہیں کسی غیر مرد کے ساتھ اکیلے اس کی گاڑی میں کہیں آنے یا جانے کی کیا ضرورت تھی۔ تاہم ان کے دل میں شک کا بال آ گیا تھا۔ اس کے بعد وہ کھچے کھچے رہنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے پیار میں وہ پہلی سی گرم جوشی نہیں رہی ہے۔ حیران تھی ایسا کیا ہو گیا ہے کہ میرے محبوب شوہر نے مجھ سے آنکھیں پھیر لی۔ ابھی انہی سوچوں کے بھنور میں ڈول رہی تھی کہ کرن باجی کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی اور میں ادھر متوجہ ہو گئی۔ وہ امی کے پاس تھی اور میں دیکھ بھال کی خاطر موجود تھی۔ ہمارے گھر میں انیلا اور شیلا کو میدان صاف ملا۔ شاید یہ ان کی درینہ خواہش تھی کہ انہیں فہد اور فیروز جیسے خوبصورت شوہر نصیب ہوں۔ پہلے انیلا نے اپنی نوخیز عمر کا جال پھیلایا اور فہد کو اپنی زلفوں کا اسیر کر لیا۔ وہ اکیلی ایسا ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ دکھ یہ ہے کہ اس بازی میں میری اپنی بہن فریحہ نے اس کا پورا ساتھ دیا اور میں بے خبر 2 ماہ تک امی کے گھر میں باجی کے ساتھ رہی۔ یہ میری غلطی تھی کہ میں نے اتنے دن کیوں اپنے شوہر کو اکیلے چھوڑا۔ شاید اس لیے کہ ان کی محبت پر بھروسہ تھا۔ گمان بھی نہ تھا کہ مرد کی فطرت ہے ہر خوبصورت پھول کی طرف متوجہ ہو جانا۔ مرد لاکھ پیار کی قسمیں کھائیں، یہ عین فطرت کے مطابق ہے کہ وہ کسی بھی وقت بدل جائے۔ میں اور باجی گھر آ گئی۔ ہمیں کسی نے یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ فہد نے اپنی محبت کا محور بدل لیا ہے۔ حتیٰ کہ خود فہد نے بھی اپنے طرز عمل سے یہ ظاہر نہ کیا کہ اس کی زندگی میں ایک نوبہار کلی آ چکی ہے۔ وہ بالا ہی بالا ملتے رہے۔ فہد انیلا کو ہوٹلوں اور ریسٹورینٹ میں لے جاتا، اسے عمدہ کھانے کھلاتا، یہ گھوم پھر کر گھر لوٹ آتے۔ میں اسی خوش فہمی میں رہتی کہ فہد میرا ہے اور سدا میرا ہی رہے گا۔ ہاں کئی مرتبہ میں نے ان دونوں کو اشاروں میں باتیں کرتے دیکھا تو شش و پنج میں پڑ گئی۔ ہر بار شوہر سے پوچھتی تو وہ قسم کھا کر کہتا کہ تم بدگمان ہو گئی ہو، مگر تمہارا قصور نہیں ہے، محبت تو ہوتی ہی بدگمان ہے۔ جیسے تم ایک بار بازار سے شیلا کے رشتہ دار کے ساتھ گھر آ گئی تھی، بقول تمہارے بازار میں تمہارے پیر میں موچ آ گئی تھی اور میں بدگمان ہو گیا تھا۔ جب کئی بار مجھے شک گزرا تو لڑائی کے خوف سے میں اپنے بابا جان کے گھر آ گئی، جہاں میں نے اپنی بیٹی کو جنم دیا۔
बेटी की पैदाइश के 1 माह बाद फहद मुझे ले गया। मैंने खफगी को झटक दिया था, घर जाना चाहती थी। सोचा ये खुद लेने आए हैं, अगर नहीं जाऊंगी तो बाद में कहीं दोबारा लेने ही ना आए। आज तो इज्जत मिल रही है, कल बेकदर होकर जाना होगा, क्योंकि अपने घर तो जाना ही है। घर वैसा ही था मगर मेरी दुनिया बदल चुकी थी। मुझे मालूम ना था कि मेरे पीछे क्या होता रहा है। मुझे बाद में पता चला कि मेरी सौतेली बहन ने मेरे शोहर के साथ मिलकर उसका निकाह अनीला से करवा दिया है और फहद ने अनीला को अलग मकान लेकर रखा हुआ है। जब पता चला तो वावेला नहीं किया, इससे कुछ हासिल ना था। मेरी अपनी जिंदगी खराब हो जाती। बच्ची हो गई थी, जहर का ये घूंट खामोशी से पी लिया। एक दिन मैं घर में अकेली थी। फरीहा शीला के हमरा गई हुई थी। आपा किरण अम्मी के पास थी। पड़ोसन आ गई। उसने सारा अहवाल मुझे बताया। सुनकर कानों पर यकीन ना आया। मेरे शोहर का दिन ब दिन मेरे साथ रवैया खराब होने लगा। जैसे फरीहा अफसुर्दा नाखुश रहती थी, मैं भी वैसे ही रहने लगी। मुझे नाखुश देखकर वो मुस्कुराती थी, जैसे कहती हो अब पता चला मेरे दुख का। वक्त गुजरता रहा, मैं 3 बेटियों की माँ बन गई और बाजी किरण भी अब 4 बच्चों की माँ थी। बच्चे दोनों ही को परेशान करते थे। फेरोज भाई बाजी को खर्च कम देते थे और अब उनकी ज्यादा परवाह भी नहीं करते थे। वो कुली तौर पर बच्चों में घिर चुकी थी। किरण बाजी तो काफी मोटी और भद्दी भी हो गई थी। शायद मर्द को एक स्मार्ट बीवी ही चाहिए होती है। फरीहा की बहन अनीला जो मेरी सोतन थी, उसने फेरोज भाई को अपने घर बुलाकर दावतें करनी शुरू कर दी। ये दावतें शीला करती थी और मेरे जेठ की खातिरदारी में ये दोनों कोई कसर न रखती थी। फरीहा उनकी सपोर्टर थी। यूं बाजी के शोहर ने भी बेवफाई की और अनीला के घर शीला से निकाह किया। गवाहों में खुद मेरे खाविंद फहद शामिल थे। दोनों भाइयों के 2 घर हो गए और अपनी माँ की तरह हम दोनों बहनों की भी 2 सगी बहनें सोतने बन गई। हाँ, बच्चों में घिरी थी बदहाल और वो नई नवेली नक्सक से दुरुस्त हार सिंगार के हथियारों से लेस चाको चौबंद खवातीन थी। शोहरों को लुभाती थी। वो उनके पास वक्त गुजारना ज्यादा पसंद करते थे। एक दिन मैंने फरीहा से बहुत झगड़ा किया। वो रोती हुई बाबा जान के पास गई। वो आए और मुझे बहुत डांटा कि तुम्हें लिहाज नहीं है, अपनी बहन को दुश्मन समझती हो, उसके साथ लड़ती हो किस वजह से? मर्द तो दूसरी शादियां करते ही हैं, क्या मैंने नहीं की? अच्छी बीवियां मगर हर हाल में गुजारा करती हैं। खबरदार, आइंदा फरीहा को कुछ कहा तो फिर मेरे घर में कदम मत रखना। हमने अपने लब सी लिए और दिल पर पत्थर रख लिए। जब भी मियाँ बीवी में लड़ाई होती, फरीहा और अमजद दोनों आ जाते हमारी सुलह कराने। उनकी सुलह और जल्दी पर तेल का काम करती। आज मेरी शादी को 20 साल हो चुके हैं, लेकिन सुकून का एक लम्हा मुझे और बाजी किरण को मयसर नहीं है। सुनते हैं कि सौतेले दुश्मन होते हैं। ये फरीहा ने सच कर दिखाया। अपनी सहेली और उसकी बहन को हमारी सोतने बना दिया। ये एक ऐसी खलिश है जो चिंगारी की तरह मेरे सीने में सुलगती रहती है। सोचती हूँ कि अगर हम सब्र से काम न लेते और ये चिंगारी आग बनकर भड़क जाती तो हमारे बच्चों का क्या हाल होता। आज कम अज कम वो अपने घर में तो हैं। ननियाल में भी उनकी कब जगह थी। वहाँ हमारी माँ की 2 सौतने मौजूद थी। जब आपा किरण रोती हैं तो उनसे कहती हूँ कि आपने कोशिश करके फरीहा की अमजद से शादी कराई और उसने नेकी का ये सिला दिया। इससे तो अच्छा था कि मेरी शादी फहद से ना होती। अमजद के दिल ने फरीहा को कबूल ना किया और जबरदस्ती की शादी ने फरीहा को बदमिजाज बना दिया। कभी के दिन बड़े, कभी की रातें। आज वक्त बदल गया है। वही अमजद है जो बीवी का गुलाम है। वो फरीहा से मोहब्बत करने लगा है। फरीहा बहुत खुश है मगर हमारी दुनिया उजाड़ कर और हमें नाखुश करके वो जो कहती थी कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी, उसने बहुत बुरा करके दिखा दिया।